ویلکم بیک ناظرین. اس وقت ہمارے ساتھ جنرل راشد قریشی میں جنرل راشد قریشی صاحب ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. یہ بتائیں جنرل صاحب کہ کلیم کرتے ہیں کچھ لوگ, کچھ پولیٹیکل پارٹیز اس وقت جو موجودہ پولیٹیکل پارٹیز ہے کہ جی پرویز مشرف صاحب کو نہ صرف وردی سے انہوں نے ہٹایا بلکہ صدارت سے بھی ہٹایا. مسلم لیگ نون کلیم کرتی ہے کہ جی ہماری جدوجہد کی, ہماری کوشش کی بنیاد پہ اور نواز شریف صاحب کی آنے کی بنیاد پر پرویز مشرف صاحب کو ہٹایا گیا اور ہٹے ہیں وہ. اور تیسری طرف جو ہے وہ وکلا تحریک یہ کلیم کرتی ہے کہ جی پرویز مشرف کو جو ہم نے جدوجہد کی اور ان کو اس جگہ سے ہٹایا. لیکن میڈیا کے بھی کچھ لوگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے پرویز مشرف کو ہٹایا. تو کس نے پرویز مشرف کو ہٹایا؟ پہلی بات تو جی ہٹانے کی بات تو بعد میں, کہ جتنے لوگ کلیم کر رہے ہیں کہ انہوں نے مشرف صاحب کو ہٹایا یا اس سکیم کی ان کو ہٹانے کی, وہ میرا خیال ہے عوام, پاکستان کی عوام ریگریٹ کرے گی, اور مجھے یقین ہے کہ ابھی سے کر رہی ہے, کہ ایک ایسے انسان کو جس نے اس ملک کے لیے دن رات خدمت کی, اور انشاءاللہ وقت آنے والا ہے اور آگے آپ دیکھیں گے کس طرح عوام کی رائے دوبارہ سب کے سامنے آئے گی کہ جو کام اس نے کیا اور جو پروگریس پاکستان نے اس 6-8 سالوں میں کی, نہ پہلے کبھی ہوئی تھی اور نہ آگے کوئی کر کے دکھا سکتا ہے. کس نے ہٹایا انہیں؟ فرینکلی وردی اتارنے کا فیصلہ ان کا اپنا تھا, عہدہ چھوڑنے کا فیصلہ پریزیڈنٹ پرویز مشرف کا تھا, نہ میڈیا کا تھا, نہ لائرز کا تھا, اور نہ ہی کسی پولیٹیکل پارٹی کا تھا. اور اگر ان سب نے یا ان میں سے لوگوں نے سکیم کر کے کوئی یہ کیا ہے تو پاکستان کا نقصان کیا. اچھا جنرل صاحب یہ بتائیے کہ اس عہدے پر ہمیشہ عوام کو یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ اس عہدے پر لائے بھی امریکہ کی مرضی سے جاتے ہیں اور بھیجے بھی امریکہ کی مرضی سے جاتے ہیں. تو پرویز مشرف صاحب جب اس عہدے پہ کام کر رہے تھے اور وار آف ٹیرر پہ جس طرح 9/11 پہ انہوں نے کام کیا, ابھی میں آگے چل کے ان پالیسیز پہ بات کروں گا, تو اس وقت ساری انگلیاں جو ہیں وہ یہ اٹھیں کہ یہ امریکہ کے آدمی ہیں. تو جب گئے تو کیا اب امریکہ کے آدمی, میرا جو سوال یہاں پہ بنتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا امریکہ ناراض ہو گیا ان سے؟ کیا کہیں گے آپ؟ یہ تو خیر امریکن شاید ایڈمنسٹریشن جواب اس کا دے سکتی ہے, لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ تھرو آؤٹ ان کی ٹینیور کے نہ کسی نے ان پہ پریشر ڈال کے کوئی کام کروایا, اور نہ انہوں نے کوئی کام جو پاکستان کی بہتری کے خلاف تھا کبھی کیا. میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی ٹیلی فون کو کر رہا ہو امریکہ سے کہ جی یہ کر دیں اور وہ کرنا شروع ہو گئے, کبھی نہیں ہوا. لوگ کہتے ہیں کہ 9/11 کے بعد جی اتنی جلدی فیصلہ کیوں کر دیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے کہ جو فیصلہ پریزیڈنٹ مشرف نے اس وقت کیا, ہاں جلدی ان دا سینس کہ دن رات اور 48 گھنٹے سے زیادہ کنٹینیوس سٹنگ ہوئی, ساری سویلین حیا کی جو اس وقت تھی اور ملٹری حیا کی جو تھی, ایک ایک چیز ورک آؤٹ کی, ایک ایک چیز کا فیصلہ کیا گیا کہ کیا پاکستان کے مفاد میں ہے اور کیا پاکستان کو ایکسپٹ نہیں کرنا چاہیے. اور بڑی ڈیلیبریشن کے بعد فیصلے کیے گئے. وہ 48 گھنٹے میں ہوئے یا 72 گھنٹے میں ہوئے, وہ ایک ایفیشنسی اور ایک پروفیشنل کمپٹنس دکھاتی ہے. اور جو بھی فیصلہ ہوا آج, اگر آج نہیں تو کل ہم سب کو احساس ہو جائے گا. باہر جو پاکستانی ملک سے باہر رہ رہے ہیں ان کو تو ابھی بھی ہے, جو پڑھے لکھے عوام ہیں پاکستان کے, ان کو بھی پتا ہے کہ وہ پاکستان کے فائدے میں تھا. آج کل جو ہو رہا ہے اگر وہ پاکستان کے فائدے میں نہیں ہے, اور اگر یہ سویلین الیکٹڈ گورنمنٹ ہے, تو پھر یہ وہ فیصلے کیوں لے رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے ان کو بھی اور کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا جس میں پاکستان کا نقصان نہ ہو. سو یہ بڑا کلیئر ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو پالیسی آج چل رہی ہے
یہ وہ پرویز مشرف صاحب کی بنائی ہوئی پالیسی ہے جو یہ سویلین گورنمنٹ بھی اس کو فالو کر رہی ہے؟ نہیں، جو پرویز مشرف کی بنائی ہوئی پالیسی تھی وہ پرویز مشرف کے زمانے میں چلی اور اس کا امینس فائدہ پاکستان کو ہوا. اس کے بعد پچھلے 8 مہینے میں جو پالیسی چل رہی ہے وہ یہ نئی گورنمنٹ جو آئی ہے اس کی پالیسی چل رہی ہے، اور کتنا فائدہ اور کتنا نقصان پاکستان کو ہو رہا ہے وہ عوام کے سامنے. اچھا یہ بتائیں کہ جس طرح آپ نے کہا کہ اس وقت تو عوام پھر بل بلا رہے ہیں اور چیخنا شروع کر دیا ہے، اگر پاکستان کی عوام نے پھر صدر پرویز مشرف کو پکارا تو کیونکہ آپ بہت قریب ان کے ساتھ رہے ہیں، تو کیا یہ ممکن ہے کہ وہ دوبارہ پاکستان کی اور پاکستان کی عوام کی خدمت کرنے آ سکیں گے؟ اس کا بھی جواب پرویز مشرف صاحب ہی دے سکتے ہیں، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ کسی وقت اس انسان کی پاکستان کو ضرورت پڑے، کسی عہدے کی ضرورت نہیں ہے. یہ انسان اپنی دل، اپنی جان اس ملک کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہے. کوئی عہدے کی ضرورت نہیں ہے ان کو، پھر بھی وہ تیار ہیں. اور اگر ہم باشعور اور عقل سے کام لیں، میرا خیال ہے ہر عقل مند پاکستانی کے دماغ میں یہ بات آئے گی کہ وہ لیڈرشپ اور وہ کوالٹی اس انسان کی سیلف لیسنس کی میرا خیال ہے کسی پولیٹیشین میں نہیں ہے، کسی پولیٹیشین میں. اچھا یہ بتائیے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو اس ملک میں آتی ہیں اور ایک تاثر یہ تھا کہ میاں نواز شریف صاحب اور محترمہ بے نظیر بھٹو کو پرویز مشرف آنے نہیں دے رہے ہیں، پھر آنے دیا گیا ان کو، اور اس کے بعد یہ بھی تاثر ہے کہ اگر محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت ہوتی ہے اور اس وقت وہ وزیر اعظم ہوتی تو پرویز مشرف ہی صدر ہوتے. یہ بات کہاں تک صحیح ہے؟ یہ بڑا مشکل سوال ہے، کیونکہ مجھے نہیں پتا کیا بات چیت ہو رہی تھی. مجھے یہ بھی علم نہیں تھا کہ این آر او کیا اور کس بات پہ کس وجہ سے ہوا. میرا اپنا ایک اوپینین ہے. میرا خیال ہے صدر مشرف صاف گو، سیدھی بات کرنے والے، دل سے بات کرنے والے اور صحیح سولہ آنے صحیح بات کرنے والے انسان ہیں. مجھے باقی اس ملک میں کوئی ایسا پولیٹیشین نہیں نظر آتا جو سچی بات کرے اور اس پہ قائم رہے. تو وہ انڈرسٹینڈنگ جو بے نظیر اور پرویز مشرف کے درمیان ڈیولپ ہو چکی تھی، آپ سمجھتے تھے کہ وہ پازیٹیو رہتی اگر محترمہ رہتی؟ میں اس پہ کامنٹ نہیں کر سکتا. میں آگے چلتا ہوں اور ایک اور بات جو یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جی یہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی یہاں آمد، اور پھر اس پر بھی بہت ساری بات کی گئی کہ جی پرویز مشرف صاحب نے کہا کہ اگر آپ ایگری کرتی ہیں ہماری بات کو تو آپ کی سیکیورٹی کو ہم سپورٹ کرتے ہیں. پھر اسی حوالے سے محترمہ کی شہادت ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگ کی انگلیاں جو ہیں پرویز مشرف کی طرف اٹھ رہی ہیں. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ آپ پرویز مشرف کے بہت قریبی آدمی ہیں. مطلب ہے اس سے بڑا اور غلط تاثر کوئی نہیں دے سکتا اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں صدر مشرف یا پریزیڈنٹ مشرف کا کوئی بھی شیڈو بھی اس بات پہ ہو یا اس کے بارے میں ان کو کوئی علم ہو. یہ غلط ہے. مجھے اتنا پتا ہے کہ بے نظیر بھٹو کو بتایا گیا تھا ٹائم اینڈ اگین، اور میرا خیال ہے یہ ان کے سیکیورٹی کے انچارج جو تھے انہوں نے بھی بتایا تھا کہ صرف پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہی نہیں بلکہ ایسے لوگوں نے بھی ان کو انڈیکیٹ کیا تھا کہ ان کے لیے بہت خطرہ ہے اس وقت پاکستان جانا. یہ بار بار ان کو بتایا گیا تھا. آئی ایم شیور ان کی نالج میں بھی تھا، اور ان کی سیکیورٹی کے انچارج جو تھے ان کی نالج میں بھی تھا. اور بہت افسوس ہے کہ یہ ایسی چیز ہو گئی جس سے اتنا بڑا. ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ ریٹائرڈ جنرل میجر جنرل راشد قریشی صاحب ہیں، ہم ان سے بات کریں گے.
آگے کوشچن ہوگا، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک.